اتنی بڑی فوج کو چلانے کے لیے کیا ہمارا ملک، ہماری معیشت متحمل بھی ہو سکتی ہے؟ کہ یہ جب بھی ہوتا ہے تو جھوٹ پر مبنی ایک بیانیہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس میں پے در پے پروپیگنڈے کے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے اس طرح کی کوئی قوت لوگوں پر غلبہ پاتی ہے تو وہ پھر اپنے حقوق اور اپنی حفاظت اور اپنی وسعت اور اپنی مراعات اور اپنے مفادات کے حوالے سے پورے ملک کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ نظریہ ضرورت سے لے کر مصلحت پسندی تک، ججوں کے ضمیر کے مطابق فیصلہ دینے سے سیاستدانوں کی پرسیکیوشن تک، جمہوری ادوار کے اندر بھی عدلیہ ایک خاص تاثر میں کام کرتی رہی۔ جو کچھ بھی حقوق پامال ہوئے وہ اصلاً اسی بیانیے کی وجہ سے ہوئے، اسی کے تحت ہوئے، اسی کے مصنفین نے کیے، اور اس طرح ایک بدترین تاریخ لکھ ڈالی۔ اس وقت بھی ہم اپنی معیشت میں، معاشرت میں اسی کے نتائج کو بھگت رہے ہیں۔ اس بیانیے نے ان تمام اداروں کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فوج کے بیانیے کے زیر عنوان سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلہ گفتگو کی 13ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں 7واں نقطہ زیر بحث آیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی فوج کے کندھوں پر ہے، اور پاکستان سب سے پہلے ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اگر ملک کے آئین کو پامال کر کے مارشل لا بھی نافذ کرنا پڑے، تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ میں 4 دفعہ ایسے اقدامات بھی کیے گئے، اور اشروں پہ محیط براہ راست فوجی حکمرانی بھی رہی۔ آپ نے تفصیلی طور پہ ہم سب تجزیہ کیا تھا کہ نظریاتی سرحدیں کیا ہوتی ہیں، کس نے یہ حق دیا ہے کہ آئین کو پامال کر دیا جائے، اور کس قدر بڑا اور کبیرہ یہ جرم اور گناہ ہے اللہ کی نظر میں بھی۔ یہ سب چیزیں زیر بحث ہیں۔ ایک جملہ آپ کی زبان سے ہم نے سنا کہ اور تو جو کچھ ہوا، ہم اصول میں بات کر رہے ہیں، نتائج ابھی زیر بحث نہیں ہیں، لیکن ایک دائمی اثر ہے، ایک پوری کی پوری روایت ہمیں نظر آئی اس مارشل لا کے نتیجے میں عدلیہ کے کردار کے حوالے سے، نظریہ ضرورت سے لے کر مصلحت پسندی تک، اور پھر ججوں کے ضمیر کے مطابق فیصلہ دینے سے سیاستدانوں کی پرسیکیوشن تک، جمہوری ادوار کے اندر بھی عدلیہ ایک خاص تاثر میں کام کرتی رہی، اور اس کا آغاز بھی آپ نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے بعض اقدامات کے نتیجے میں ہوا۔ کیا چیز پیش نظر تھی کہنا، کیا چیز سامنے آتی؟ اس میں صرف عدلیہ ہی نہیں، ملک کا پورا نظام درہم برہم ہوا ہے، اور جہاں بھی کچھ قوتیں ماورائے آئین اقدامات کریں گی یا آئین نافذ ہوگا اور پس پردہ بعض اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہوں گے، وہاں یہی نتیجہ نکلے گا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جدید ریاست میں انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، عدلیہ ہے، اور اسی طرح میڈیا یا نشر و اشاعت کے ذرائع بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ غور کریں تو اس بیانیے نے ان تمام اداروں کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں کہ انتظامیہ جیسے اس کو قانون کے تحت کام کرنا چاہیے، سیاسی وابستگیوں سے بالکل الگ رہ کر اپنی خدمات انجام دینی چاہیے، وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اس میں دونوں طرف سے پھر پے در پے غلطیاں ہوں گی، یعنی ایک طرف ماورائے آئین اقدامات کے لیے جواز پیدا ہوگا، قانون شکنی اپنی ذات میں ایک حسن بن جائے گی، قومی مفاد، ریاست کا مفاد، اس کو سامنے رکھ کر قانون، ضابطہ، آئین، ہر چیز پامال کی جائے گی، تو جو انتظامیہ قانون کے مطابق اقدامات کرنے کی پابند ہے، وہ کیوں قانون کی پابندی کرے گی؟ اس میں بھی چند لوگ ہی رہ جائیں گے کہ جن میں یہ عزیمت ہوگی کہ وہ اس کا نتیجہ برداشت کر لیں، اس کے نتائج بھگت لیں اور اپنے موقف پر قائم رہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ اپنی ملازمت بچائیں گے اور جو الہام ان کو ملے گا اس کے مطابق اپنا رخ سیدھا کر لیں گے۔ یہی صورتحال عدلیہ کے ساتھ ہوگی، ہوئی اور ہونی چاہیے۔ یعنی عدلیہ ظاہر بات ہے کہ قانون کی نگہبانی کرتی ہے، آئین کی نگہبانی کرتی ہے، آئین کی شرح و وضاحت بھی اسی کا کام ہے۔ اگر کوئی غیر معمولی معاملات نزاعی ہو گئے ہیں تو اس کا فیصلہ بھی اس نے دینا ہے، تو جب وہ پیچھے سے الہام حاصل کرے گی تو اس کا نتیجہ بھی نکلے، یعنی اس میں جو منصف بیٹھے ہوں گے وہ پھر منصف نہیں رہیں گے۔ وہ اصل میں اس بیانیے کے نتائج جس طرح بیانیہ بنانے والے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں معاون کا کردار ادا کرنا شروع کر دے گی۔
چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ہم اپنی عدلیہ کی اگر تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو چند لوگوں کو چھوڑ کر جن کا نام عزت سے لینا چاہیے اور جنہوں نے ان برے حالات میں بھی اپنی سیرت اپنے کردار کو برقرار رکھا، باقی یہ عدلیہ ایک آبرو باختہ عدلیہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کا تصور کرنا، اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہاں سے انصاف ملے گا، یہ اب ایک مزے کا خیز چیز بن کے رہ چکی ہوئی ہے، اور ہر سطح پر یہی صورتحال ہے، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں پیچھے جہاں کہیں بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ یہی معاملہ میڈیا کے ساتھ ہوا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جن کو ایک لحاظ سے محاسب کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اس میں دانشور ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر کوئی انتظامی اثر کسی کا نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کے سب بھی اسی طریقے سے استعمال ہوئے، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ہر دور میں استعمال ہوئے۔ تو میرے نزدیک تو جس وقت آپ قانون، آئین اور قاعدے کی پابندی چھوڑ دیں گے، جب آپ سازشوں کا طریقہ اختیار کریں گے، جب آپ جھوٹ اور بددیانتی پر مبنی اقدامات کو جواز دے دیں گے اور یہ کہہ کے جواز دے دیں گے کہ یہ ریاست کی حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اصل میں آپ ریاست کی حفاظت نہیں کریں گے، آپ اس کے ایک ایک ریشے کو الگ کر دیں گے، اس کا شیرازہ بالکل بکھر کر رہ جائے گا، اور وہی ہماری ریاست کے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت ہم دیوالیہ ہونے کے کنارے پر پہنچ گئے۔ ہم سبھی نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ 7 نکات اب تک زیر بحث آ چکے ہیں۔ فوج کے بیانیے میں ہم سب ایک 8واں نقطہ بھی پیش کیا جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی پولیٹیشنز کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو جو بڑا ایک مسئلہ اور کانفلکٹ اور کشمکش کی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ اسی 8ویں نقطے پر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فوج چونکہ اس ملک کو چلانے والا سب سے اہم ادارہ ہے، لہٰذا اس کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا ہر حکومت کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے ہے۔ فوج کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنا دراصل ملک دشمنی ہے، لہٰذا ہر وہ حکومت جو فوج کی معاشی ضروریات پر قدغن عائد کرتی ہے یا ان کے بارے میں کسی احتساب کی بات کرتی ہے، یہ اصل میں ملک سے غداری ہے اور اپنی عوام اور اپنے اس ادارے کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک تاریخ ہم سب آپ واقف ہیں، بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر، یہاں تک وہ لیڈر جو ان لوگوں نے خود پیدا کیے، جب آتے ہیں پارلیمنٹ میں اور کوئی ہلکی پھلکی سی بات ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ بھائی ہمارا ملک ہے، اس کی کوئی معاشی اقتصادی جس کو آپ کہتے ہیں ایک خزانہ ہے، اس کے اندر سے کیسے اتنی بڑی افواج کو چلایا جا سکتا ہے، احتساب کی بات ہوتی ہے یا مثال کے طور پہ کبھی بجٹنگ کی بات ہوتی ہے تو بہت بیک کلیش آتا ہے، حکومتیں تک گرا دی جاتی ہیں۔ یہ بتائیے گا بیانیے کا یہ نقطہ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی فوج کو چلانے کے لیے کیا ہمارا ملک، ہماری معیشت متحمل بھی ہو سکتی ہے؟ یہ بنیادی سے بالکل غلط ہے، یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ ملک کون چلائے گا یہ اس ملک کے عوام کا کام ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا اور بار بار اس جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا ہے، تقسیم کا تصور بھی انہوں نے پیش کیا، اس وقت مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اس تدبیر کو ایک سیاسی تدبیر بھی انہوں نے بنایا اور اس میں کامیابی بھی انہوں نے حاصل کی۔ اس ملک کی سرحدیں میز پر بیٹھ کر بنائی گئی ہیں، یہ کسی فوجی اقدام کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ بات جو اس نقطے کی ابتدا میں کہی گئی ہے کہ ملک کو چلانا عوام کا کام ہے، ان کے منتخب نمائندوں کا کام ہے۔ جو نظم حکومت ہم نے بنایا ہے اس کے تحت جن لوگوں کو یہ ذمہ داریاں لوگ دیں گے وہی اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ وہ اگر کوئی غلطی کریں گے تو جمہوری معاشروں میں ان کا احتساب کیا جاتا ہے، یہ احتساب میڈیا بھی کرتا ہے، دانشور بھی کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری سوسائٹی کے علماء ملوکیت کے زمانے میں بھی یہ احتساب کرتے رہے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ لوگوں پر حقائق واضح ہو جاتے ہیں، وہ ان کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں۔ یہ چلانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ان کو نہیں دی گئی، یہ ادارہ اس مقصد سے نہیں بنایا گیا، اس کو وہ لوگ چلائیں گے جن کو لوگ اس مقصد کے لیے منتخب کریں گے۔ ان کا کام ان کے تحت اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری انجام دینا ہے۔ جو چیز ان کے وجود کا باعث ہے وہی ان کی تحدید کا باعث بھی ہے۔ چنانچہ اس بیانیے میں یہ بات کہتے وقت سوچا نہیں گیا کیا بات کہی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بنیاد کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بنیاد بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اب یہ کہ کسی ملک کی فوج کتنی ہونی چاہیے، اس میں میرے نزدیک 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ جس زمانے میں آپ فوج بنا رہے ہیں
اس وقت کی ضروریات کیا ہیں، اور دوسرے یہ کہ ضروریات کچھ بھی ہوں، آپ کی معیشت کی قوت کیا ہے۔ ان دونوں کا راست تناسب ہے جس کو سامنے رکھ کر کوئی قوم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی فوج کتنی ہونی چاہیے، اس کی پولیس کتنی ہونی چاہیے، اور اس فوج اور پولیس کی ضرورتیں کیسے پوری کرنی ہیں۔ میں نے کہا کہ حالات، ظاہر حالات اندرونی بھی ہوتے ہیں، بیرونی بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں ادارے اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ یہ اندرونی طور پر بھی اگر کوئی فساد کرنے والے لوگ ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ سکیں۔ یہ معلوم ہے کہ اس دنیا میں ریاست اور حکومت کا ادارہ بنا دینے کے باوجود فساد کرنے والے ختم نہیں ہو جاتے، اور اس میں عام مجرم بھی ہوتے ہیں، جتھے بنا کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وہ بعض موقعوں پر کچھ علاقوں پر قبضے کر لیتے ہیں، اپنا کوئی خاص ایجنڈا لے کر آ جاتے ہیں، جمہوری نظام کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ ہم نے اس کے بعض مظاہر دیکھے ہیں اور اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت بھی ہوتی ہے اگر باہر سے کوئی خطرہ لاحق ہو جائے۔ باہر کے خطرے کے بارے میں آپ سے عرض کر چکا، اس وقت جو نظم دنیا میں بنایا گیا ہے اس میں باہر سے خطرہ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح قدیم زمانے میں یا اب سے کوئی 100 سال پہلے ہوا کرتا تھا، ہو نہیں سکتا۔ یعنی موجودہ نظم پہلی دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے بنایا ہے، اور یہ نظم اس طرح قائم کیا گیا ہے کہ اس میں اب وہی یہ فیصلہ کر لیں کہ کوئی نقشے میں تبدیلی کرنی ہے تو پھر تبدیلی ہوگی، اور یا ایسے حالات آپ خود پیدا کر دیں جیسے ہم نے مشرقی پاکستان میں پیدا کر دیے۔ تو باہر سے کسی خطرے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس میں ادارے بن چکے ہیں، اقوام متحدہ بن چکی ہے، داخلی معاملات میں مداخلت کے حدود طے ہو چکے ہیں، دنیا بھر میں یہ بات مان لی گئی ہے کہ اگر کسی جگہ آپ حدود سے تجاوز بھی کریں گے تو آپ کو وہ علاقے خالی کرنے پڑیں گے۔ اس میں اگر آپ قانون اور ضابطے کو مان کر کھڑے ہیں تو اصلاً دنیا آپ کی حفاظت میں آپ کی معاون ہو جاتی ہے۔ اندرونی خطرات کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، اس میں ہر طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن اندرونی خطرات پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی اندرونی خطرات چند فسادی نہیں پیدا کر لیا کرتے، ان کی گردن پکڑ لینا بہت آسان کام ہوتا ہے۔ ریاستوں کی طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، جب ان کا اعتماد ختم کرتے ہیں، جب ریاست کے نظم کو آپ چیلنج کر دیتے ہیں۔ چنانچہ مشرقی پاکستان میں یہی ہوا۔ اگر آپ نے 1956 میں ایک آئین بنا لیا تھا اور آپ اس آئین کے تقدس کو پامال نہ کرتے اور وہ آئین ملک میں نافذ ہوتا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی خامی تھی، کوئی چیز تھی، تو اس کو ہم دور کر لیتے ترامیم کے ذریعے سے، اور پوری قوم کے پاس اس کا موقع ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو ایک نیا آئین لکھ لے۔ اس کے لیے کچھ قاعدے ضابطے متعین ہیں، دستور ساز اسمبلی کے انتخابات ہو جائیں گے، قوم نیا آئین بنا لے گی۔ لیکن جس طریقے سے اس آئین کو منسوخ کیا گیا، جیسے پامال کیا گیا، جیسے اس کی خلاف ورزی کی گئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ وہ اعتماد جب ختم ہو جاتا ہے تو کسی قوم میں مختلف گروہ ہو سکتے ہیں، مختلف قومیتیں ہو سکتی ہیں، ان کے اپنے حقوق کے مسائل ہو سکتے ہیں، مسائل کی تقسیم پر بہت سے اختلافات ہو جاتے ہیں، آپ کس طرح سے معاملہ کرتے ہیں مختلف گروہوں اور علاقوں کے ساتھ، اس میں تحفظات ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دستور کے تحت بہت سے ادارے بنے ہوئے ہیں جن میں صوبے، قومیتیں اپنے معاملات، مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں۔ وہاں اگر بے انصافی ہوگی اور وہاں کوئی نظم نہیں ہوگا اور وہاں ان کے حقوق پامال ہوں گے تو پھر اصل میں باہر کی طرف کیا دیکھنا ہے، پھر ہم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اس میں ہماری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو کچھ بھی حقوق پامال ہوئے وہ اصلاً اسی بیانیے کی وجہ سے ہوئے، اسی کے تحت ہوئے، اسی کے مصنفین نے کیے، اور اس طرح ایک بدترین تاریخ لکھ ڈالی۔ اس وقت بھی ہم اپنی معیشت میں، معاشرت میں اسی کے نتائج کو بھگت رہے ہیں، کیونکہ یہ جب بھی ہوتا ہے تو جھوٹ پر مبنی ایک بیانیہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس میں پے در پے پروپیگنڈے کے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے اس طرح کی کوئی قوت لوگوں پر غلبہ پاتی ہے تو وہ پھر اپنے حقوق اور اپنی حفاظت اور اپنی وسعت اور اپنی مراعات اور اپنے مفادات کے حوالے سے پورے ملک کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنا ہماری قیادت کا کام ہے۔ سیاسی قیادت کو آپ بغیر کسی دباؤ کے کام کرنے کا موقع دیں، آپ خود دیکھیں گے کہ وہ اس توازن کو قائم کر دے گی کہ ہمارے ہاں معیشت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، خطرات کے لحاظ سے
کیا راست نسبت تناسب ہونا چاہیے جس کے تحت ہم اپنی فوج کو منظم کریں گے. وہ جتنی ہوگی اتنی ہی ہونی چاہیے، اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا اصل میں اپنے وجود کی ضمانت ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ ادارہ بیٹھ کے یہ طے کرنا شروع کر دے گا کہ فوج کی ضرورت کیا ہے اور ملک کی ضرورت کیا ہے، اور فوج کی ضرورت اصل میں ملک کی ضرورت بن گئی ہے، اور ملک کی ضرورت کو فوج کی ضرورت کے بغیر دیکھا ہی نہیں جا سکتا، تو یہ ساری ترتیب کو الٹ دینے کے مترادف ہے. اسی کے نتائج ہم اپنی معیشت میں اس وقت بھگت رہے ہیں. ایسا بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. اچھا، ایک اور ضمنی پہلو اطلاقی میں جاننا چاہتا ہوں. چونکہ بھارت کے ساتھ مخاصمت کی پوری فضا موجود ہے، تو ہمارے ہاں اس پوری بحث کو ان کے ساتھ تقابل میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی سیاستدان، کوئی سیاسی حکومت، کوئی الیکٹڈ لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے اس کو تو آپ دیکھیں کہ وہ روز جو ہے پرتھوی بھی بنا رہا ہے اور اس طرح کے میزائل بنا رہا ہے، ہمیں بھی اصل میں اس کا مقابلہ کرنا ہے. لہٰذا آپ اگر ہمارے اس بجٹ کے اندر کوئی کمی کرنا چاہتے ہیں یا ہماری تعداد کو کم کرنا چاہتے ہیں تو در حقیقت پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ دشمن کو سپورٹ کریں، کیونکہ وہ تو ہم پہ غالب آ جائے گا. تو بھارت کے ساتھ مقابلے کی نفسیات ہوتی ہے. بھارت میں بھی اتنی بڑی فوج ہے، یہ بھی ہمیں طے کرنا ہے، یعنی یہ اس ملک کے عوام کو طے کرنا ہے، ان کے نمائندوں کو طے کرنا ہے کہ کس سے ہماری دشمنی ہے، کس سے ہماری دوستی ہے. یہ دشمنی دوستی کیا نوعیت ہے، اس کی کیا پس منظر ہے، اس میں کس کی طرف سے زیادتی ہوئی، یہ سب ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ اصلاً کوئی بنیاد نہیں رکھتی. چنانچہ یہ اس ملک کی سیاسی قیادت دیکھ لے گی، اگر فی الواقع کوئی دشمن ہوگا تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ بھی ہم طے کر لیں گے. اس کے لیے پارلیمنٹ کا ادارہ موجود ہے. جو رویہ اس بیانیے کے تحت اختیار کیا گیا ہے اس نے نہ پارلیمنٹ کی توقیر باقی رہنے دی ہے، نہ سیاست کی عزت باقی رہنے دی ہے، نہ سیاست دانوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں کوئی احترام باقی رہنے دیا ہے، اور نہ بحیثیت مجموعی کوئی قابل اعتماد صورت باقی رہنے دی ہے کہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے ساتھ سچ بولا جا رہا ہے. جھوٹ پر مبنی ایک بیانیہ، جھوٹ پر مبنی ایک تدبیر، جھوٹ پر مبنی حکمت عملی، اس نے حقیقت یہ ہے کہ پوری قوم کو مریض بنا کے رکھ دیا ہے. اس لیے یہ ساری جتنی چیزیں فلاں دشمن ہے اور فلاں دوست ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے کہ یہ طے کریں. یہ پولیس کا بھی کام نہیں ہے، یہ کسی ادارے کا کام نہیں ہے، یہ ان حکمرانوں کا کام ہے جن کو لوگ منتخب کرتے ہیں. اور اگر آپ بدرجہ آخر کہیں تو اس قوم کا کام ہے، اور اس قوم کو اگر کوئی دشمن نظر آئے گا تو وہ یہ فیصلہ کر لے گی. ان کا کیا حق ہے کہ یہ اس کو پروپیگنڈے کا موضوع بنائیں. ہمارے سیاست دانوں کو آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب جب موقع ملا ہے انہوں نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کیے، بہت سے معاملات طے کیے. آپ جانتے ہیں کہ دریاؤں کے معاملے میں اور دوسری چیزوں کے معاملے میں ابتدائی سے مذاکرات شروع ہو گئے تھے. یہ معاملہ بھی ان کے زمانے میں طے ہوا تو آج اس میں کچھ شکایات ہیں. پانی کے معاملے میں بھی اگر یہ بھی سیاستدان اپنے طریقے پر طے کرتے تو وہ شکایات بھی شاید نہ ہوتیں، اور اگر ہوتی بھی تو ان کے ازالے کے ذرائع موجود ہوتے اور باہمی رابطے کبھی منقطع نہ ہوتے. اس وقت بھی دیکھ لیں کہ جب جب موقع ملا ہے سیاستدانوں نے روابط بڑھا لیے، انہوں نے ان کو بلا لیا، ان کی قیادت سے بعض چیزوں کا اعتراف کرا لیا، ذاتی سطح پر دوستی قائم کر لی. ظاہر ہے کہ یہ کام کرنا فوج کا طریقہ تو نہیں ہے، وہ تو بندوق لے کے جائے گی. تو اس لیے سیاسی معاملات میں دوستیاں، دشمنیاں، یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ ہمیشہ مذاکرات سے طے ہوتی ہیں. دنیا میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی دوسری جنگ عظیم کن قوتوں کے درمیان ہوئی ہے، جنگ عظیم کہا جاتا ہے. چھوٹی جنگیں بھی بہت سی ہوتی رہی ہیں. تو کیا لوگ وہ دشمنیاں پال کر بیٹھ گئے ہیں؟ وہی ملک ہیں جن کے درمیان تعلقات ہیں، روابط ہیں، معاشی لحاظ سے بھی وہ ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں. یہ اپنی ذات میں کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے کہ فلاں ہمارا کوئی ازلی دشمن ہو گیا اور ابدی دشمن ہو گیا ہے. دیکھیں گے دشمنی دوستی کے معاملات سیاسی معاشی بنیادوں پر حقوق پر طے ہوتے ہیں. میں تو عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ملک کی کچھ نوعیت اس طرح کی ہے کہ اگر آپ سیاستدانوں کو معاملات طے کر لیندے تو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے کے لیے یہ راہداری کا ملک ہے. اس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دشمنی رکھ سکے. اوپر والوں کو نیچے آنے کے لیے اس سے راستہ لینا ہے اور نیچے والوں کو اوپر جانے کے لیے اس سے راستہ لینا ہے، اور جس سے راستہ لینا ہوتا ہے اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہوا کرتی. یہ نقطہ بھی آپ نے واضح کیا. اور جس پہلو سے میں چاہ رہا تھا وہ یہ بھی ہے کہ بھارت کے ہاں اگرچہ اتنی بڑی فوج ہے اور جو مخاصمت بن چکی ہے اس کے باوجود معیشت بھی تو مضبوط ہے کہ وہ پھر اتنی بڑی فوج کو سنبھالنے کے لیے معیشت کی گاڑی کو چلا رہے ہیں اور اربوں ڈالر ان کے ہاں سرمایہ کے طور پہ موجود ہیں. ایک اور پہلو چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کا تبصرہ سامنے آئے. جس وقت
ہم مسلمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں پوری فضا بنائی جاتی ہے کہ مطلب مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفائی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، ہم اپنی سرزمین اپنی ملت کے دفاع کے لیے گھاس کھا لیں گے لیکن اپنے دفاع کے لیے اسلحے کو بالکل جس کو آپ کہتے ہیں ریڈی رکھیں گے اور لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اب یہ بحثیں شروع ہوئی ہیں ہمارے عوامی سطح پر، جب آپ دفاع پہ خرچ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں لوگ ہیں وہ بھی اس سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں۔ پورے ملک کے اندر ایک طبقاتی کشمکش اور ایک موازنے کی صورتحال بھی میں نظر آتی ہے کہ اقتصادیات کا جو بجٹ ہے، ترقی کا جو بجٹ ہے، وہ پورا کا پورا 22 کروڑ عوام کے لیے ایک مدت رکھتا ہے، اور یہاں پر 10 لاکھ لوگ ہیں، ان کی فلاح بہبود یا ان کے دفاعی اخراجات کے لیے اتنا ہی مساوی بجٹ ہوتا ہے۔ تو عوامی سطح پر بھی ملک کو آپ کو لگتا ہے کہ جب عوام یہ چیز محسوس کرتے ہیں تو اس سے بھی یکجہتی اور احترام کا جذبہ پیدا نہیں رہتا؟ ظاہر بات ہے، جب آپ قاعدے سے کوئی کام نہیں کریں گے، جب وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی، جب وہ قانون کے مطابق تقسیم نہیں کیا جائے گا تو ہر جگہ رد عمل کی نفسیات پیدا ہوگی۔ یہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کی نفی بھی کوئی شخص کر دے کہ نہیں ایک توازن برقرار رکھا جاتا ہے، اس کے باوصف لوگوں کے اندر اس طرح کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، وہ ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ اس کا علاج بھی یہی ہے کہ کسی سطح پر بھی یہ خیال نہ پیدا ہونے دیا جائے کہ فیصلہ کون کرتا ہے۔ جب ہمارے سیاستدان، جب لوگوں کے منتخب حکمران فیصلہ کریں گے تو اس میں خود بخود توازن پیدا ہو جائے گا، اور کوئی بھی ایسا احمق نہیں ہوتا کہ کوئی فیصلہ کر دے اور اس کے نتائج برے نکل آئیں، اس کے نتیجے میں ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے۔ تو جو چیزیں ملک سے متعلق ہیں، قوم سے متعلق ہیں، ان کا سب خیال رکھتے ہیں۔ تاہم جو بیانیہ بنایا گیا ہے وہ چونکہ نہ کوئی حقیقت رکھتا ہے، نہ اس کا موجودہ حالات میں کوئی تعلق ہے، وہ ایک اختراع ہے، ایک بدعت ہے جو وجود پذیر کر لی گئی ہے، تو اس لیے اس کے تحت یہ تقریر کر دی جاتی ہے۔ ہر چیز میں توازن پیدا ہو جائے گا، اور دنیا کی ساری قومیں کرتی ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ایک طویل عرصے تک جاپان کے پاس فوج ہی نہیں تھی، تو پھر کیا ہوا؟ سنگاپور کے پاس آج بھی نہیں ہے۔ سنگاپور کے پاس آج بھی اس طرح کی کوئی فوج نہیں ہے۔ ملیشیا کی فوج کو آپ نے دیکھا ہے، تو یہ معاملہ اس طرح ہے نہیں۔ دنیا میں اس وقت جو نظم قائم ہے اس میں کوئی آزاد ریاستیں نہیں ہیں، نہ فتوحات کا دور باقی رہا ہے، نہ مختلف قوموں پر چڑھ دوڑنے کی آزادی حاصل ہے۔ ایک نظم عالمی سطح پر قائم ہے اقوام متحدہ کی صورت میں، اور اس میں 5 بڑی طاقتیں جو اصل میں پہلی دوسری جنگ عظیم کے فاتحین ہیں، انہوں نے اپنا اقتدار قائم کر رکھا ہوا ہے۔ وہ اقتدار جس طرح چند قوتوں کا اقتدار ہے، اور اس لحاظ سے مجھے یا آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے، دوسرے پہلو سے وہ دنیا بھر میں حفاظت کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ سارے پہلو ہیں جن کو سامنے رکھنے کے بعد سیاستدان فیصلہ کریں گے ان کی فوج کتنی ہونی چاہیے اور ان کو کس حد تک یہ اخراجات برداشت کرنے ہیں۔ اور اس میں بھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہم گھر چلاتے ہیں تو ایک توازن قائم کرتے ہیں نا، تو میں نے عرض کیا کہ دونوں چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں، خطرے کی نوعیت کیا ہے اور ہماری معیشت میں اور ہمارے اخراجات میں کیا توازن قائم رہتا ہے۔ اس توازن کو آپ ان لوگوں کے سپرد کریں جو سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو توازن حاصل ہوگا۔ کوئی ایک گروہ اپنی منوانا شروع کر دے گا تو پھر ظاہر ہے کہ توازن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر پہلے آپ اس کی مانیں گے، اس کے بعد جو کچھ بچے گا اس سے آپ جو کام کرنا چاہیں گے کریں گے، تو پھر گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ پھر تو یہی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو دیکھنا کس نے ہے؟ اس کو دیکھنا ہے سیاستدانوں نے، اس ملک کے عوام نے۔ اس میں غلطی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے پارلیمنٹ کا ادارہ بنایا گیا ہے، اور وہ ادارے جو اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں وہ عوام کے اعتماد پر بنتے ہیں۔ ان میں غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے تو لوگ ان کا احتساب کرتے ہیں۔ اس احتساب کے عمل سے ان میں اصلاح ہوتی ہے، وہ بہتری کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بار بار بھارت کا حوالہ دیا ہے، تو اگر ہم بھارت میں بیٹھے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس پر بھی تنقید کریں کہ اس کو اتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس میں توازن ہونا چاہیے۔ پوچھیں ان سے کہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو جمہوری معاشروں میں یہ سارے سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا بہت ہی اہم نقطے پر آج آپ نے توجہ دلائی، استفادہ کیا ہم نے دفاعی بجٹ اور ہماری قومی معیشت کا جو حجم ہے اس کا موازنہ بیانیے کا 8واں نقطہ زیر بحث تھا۔ آگے بھی بہت مزید اور اہم باتیں ہیں، مثلاً یہ کہ ہمارے ملک کی فوج مذہبی طبقوں کے بارے میں ایک پورا زاویہ نظر رکھتی ہے۔ عامر صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔